من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیو، ابتدائی صورت میں بدر کے تعلق سے کچھ تفصیل آپ کو بتائی گئی تھی اور عرض کیا گیا تھا کہ بنیادی موضوع بدر کا واقعہ اور اس کے وقوع کی جو حکمتیں ہیں وہ بیان کرنا ہے. آج کی پہلی آیت میں بدر میں جب مسلمان اپنی تعداد کے کم ہونے کے باوجود صف بستہ ہو رہے ہیں، کافروں کے مقابلے میں اتر رہے ہیں، تو منافقوں کا کیا تبصرہ تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے. ایسے ہی کچھ وہ مسلمان جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی بلکہ مکے والوں کے ساتھ مل کر میدان بدر میں اترے ہوئے تھے. بہت سے لوگ تھے جو مومن تھے لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا اور ہجرت انہوں نے نہیں کی. مکہ والوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ چلو چلو، تو ان کو بھی نکلنا پڑا دباؤ میں. اندر سے وہ مسلمان ہیں، ایمان ان کے پاس ہے، لیکن اپنی قوم سے بھاگے تو بھاگے کیسے؟ تو ان کے ساتھ وہ بھی چل کر آئے. اب 313 مسلمان اور 1000 کا یہ لشکر کافروں کا، اور سب ہتھیار سے لیس ہیں. تو منافقوں نے اور ان کمزور مسلمانوں نے یوں کہا، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے، ان کے مذہب نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ بھی اچھے گھمنڈ میں آئے ہوئے ہیں اپنے دین پر بھروسہ کر کے. یہ بالکل ناتجربہ کاری ہے کہ چھوٹی سی تعداد لے کر اتنے بڑے لشکر کے سامنے میدان میں اتر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی طرف سے جواب دیا، یہ دین پر غرور نہیں، یہ اللہ پر توکل کی بات ہے، اللہ پر بھروسے کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا اور اپنی بے سر و سامانی کو انہوں نے قطعاً نہیں دیکھا، اپنی تعداد کی کمی کو انہوں نے نہیں دیکھا. اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے وہ میدان میں اتر گئے چاہے کم تھے وہ. یہ پہلی آیت کا مضمون ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منافقین کہہ رہے تھے. کہنے والے منافق وہ تو ظاہر ہیں کہ مدینہ کے یہود اور نصارہ تھے. والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی. مرض سے مراد ہوئی ضعف ایمان، اسلام کا ظاہر نہ کر سکنا، کم ہمتی ان کے اندر تھی. کیا کہہ رہے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے، ان کے مذہب نے دھوکے میں ڈال دیا. اس قدر اعتماد کر کے اور یہ میدان میں آ گئے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور پھر اتنی بڑی طاقت کے سامنے میدان میں اتر رہے ہیں. یقیناً دھوکہ کھا گئے لوگ، یوں کہہ رہے ہیں.
اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم، یہ فاعل ہے، المنافقون والذین فی قلوبہم، جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا یوں کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، یہ جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ زبردست ہے، اس کو تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کتنی کم تعداد والی جماعت ایسی ہیں جو اللہ کی مشیت اور اجازت سے بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں، جب اللہ کی نصرت اور تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ مکہ والوں کے سامنے اہل مدینہ مسلمان تھوڑی تعداد کے باوجود اگر میدان میں اتر رہے ہیں تو یہ دھوکے کی بات نہیں، توکل کی بات ہے۔ اس کو یوں کہہ لو فکر کا فرق ہے۔ مکہ والے دنیاوی چشمے سے دیکھ رہے ہیں اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے یقیناً یہ کم عقلی کی بات تھی کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے مقابلے میں اترے، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آخرت کے چشمے سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی حمایت کی بلبوتے پر میدان میں اتر رہے ہیں۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ جس وقت جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، وہ تعداد کے پیچھے نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اب جنگ شروع ہو گئی، جنگ کا نتیجہ آ چکا ہے کہ کفار مارے گئے، 70 تعداد میں تقریباً مارے گئے تھے، اور 70 کے قریب ہی لوگ قید کیے گئے ہیں۔ مسلمان صرف ظاہری حالت دیکھ رہے ہیں کہ تلوار چل رہی ہے، گردن نیچے گر رہی ہے، کافر مر گیا۔ باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ان پر کیا بیت رہی ہے وہ تو مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، غیب کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھول رہا ہے۔ اے کاش آپ وہ منظر بھی دیکھتے کہ جب فرشتے ان کافروں کو مار رہے تھے اور ان کی روح نکال رہے تھے، ان کی جان نکال رہے تھے، تو ان کی گردن کٹنا تو تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن روح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے منہوں پر تھپڑ مار رہے ہیں، ان کے چوتڑوں پر تھپڑ مار رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، اور ان سے یوں کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اب آگے چکھو، ہوگا تو کیا وہ دیکھو جا کے، وذوقوا عذاب الحریق۔ یہ مار تو صرف دنیاوی مار ہے، تمہاری گردن کٹ گئی، اور روحانی اعتبار سے ان کو تھپڑ بج رہے ہیں جن کو مسلمان نہیں دیکھ رہے، فرشتے مار رہے ہیں، ان کے چہروں پہ مار رہے ہیں، ان کی پشتوں پہ مار رہے ہیں ڈنڈے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دنیاوی عذاب ہے جو ڈنڈے تمہیں پڑ رہے ہیں، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی چیز تھی وہ مسلمانوں کو سنائی کہ تم نے صرف گردن کٹتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو کیا طعنے ملے ہیں، فرشتوں نے ان کو کیسے گھسیٹا ہے، کیسا مارا ہے، تھوڑی سی جھلک سن لو تم بھی۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اے کاش آپ دیکھتے، دوسرا ترجمہ، اگر آپ دیکھتے، لو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکہ فاعل ہے، جس وقت فرشتے کافروں کی جان قبض کر رہے تھے، توفا پورا لینا، جان کو نکال دینا، جبکہ کافرین کی جان نکال رہے تھے فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے چہروں پر اور ان کی دبر، ہمارے اردو محاورے میں چوتڑ، یا بعض مفسرین نے ترجمہ کیا پشت، ان کی پشتوں پر مار رہے تھے۔ چہروں پر اور پشت پر ہی کیوں مار رہے ہیں؟ پورا بدن ہے اور بھی جگہ پٹائی کی جا سکتی ہے، یوں کہتے ہیں بھائی ان کی ٹانگوں میں مار رہے تھے، ان کی گدوں میں مار رہے تھے، لیکن چہرے پر اور ان کی دبر پر ہی مار رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب ان کے سامنے اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ اپنا چہرہ موڑتے ہیں، چہرے سے اعراض کرتے ہیں اور پشت پھیر کر چل دیتے ہیں، تو ان کے باطن کا جو خبث اور گندگی ہے اس کا اظہار چہرے سے اور پشت سے ہوتا تھا۔ یوں تو تمام اعضاء سے وہ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، لیکن جو کفر قلب میں بھرا ہوا تھا، دل میں بھرا ہوا تھا، اس کا اظہار چہرے سے، بات سن کے تو تمہاری بھی کوئی بات یار، تمہاری بھی کوئی قرآن، یوں چہرے سے منہ بگاڑ کر ظاہر کرتے تھے اور پشت پھیر کر چل دیا کرتے تھے۔ اس لیے فرشتے بھی اسی چہرے پر مار رہے ہیں، اسی کمر پر ڈنڈا بجا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے تم نے اعراض کا اظہار کیا تھا۔ علامہ راضی نے تو اور حکمت بیان کی کہ ان کے دبر پر مار کر اشارہ کیا کہ ان کے منہ اور دبر خباثت میں برابر ہیں، ان کے دبر سے ظاہری نجاست نکلتی ہے، ناپاکی نکلتی ہے، اور ان کے منہ سے کفر نکلتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ غلاظت بکتے تھے، یہ نتیجے میں گویا دونوں برابر ہیں، ان کا منہ اور چوتڑ دونوں برابر ہے۔ اس لیے قرآن نے صرف دو باتوں کا ذکر کیا، وجوہ کا بھی
اور دبر کا بھی، حالانکہ معطوف علیہ میں کسی درجے میں مناسبت ہوتی ہے تو مناسبت علامہ راضی نے یوں بیان کی کہ دبر کے ساتھ وجہ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ دبر سے ظاہری نجاست نکلتی ہے اور ہر انسان کو نکلتی ہے، ان کافروں کے منہ سے باطنی نجاست نکلتی تھی، اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر دونوں پہ مارا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، وہ وقت اے کاش آپ دیکھتے جب کہ فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور دبر پر مارتے ہیں، کاش دیکھتے تو بڑا عجیب معاملہ آپ دیکھتے۔ یہ جواب محذوف ہے، اہل علم سمجھ جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور یوں کہتے جاتے ہیں فرشتے کہ آگے آگ کا عذاب چکھو تم، وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ یہ تو صرف دنیاوی عذاب ہے، تھپڑ پڑ رہے ہیں، ڈنڈے پڑ رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، یہ تو دنیاوی عذاب ہے، آگے چکھو کیا ہوتا ہے۔ اور اس طرح تمہارا جو برا انجام ہوا ہے، ایسا کر کے اللہ نے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، اللہ ناجائز کسی کو نہیں مارتا ہے، ناجائز سزا نہیں دیتا ہے، یہ تمہارے اعمال کی، تمہارے کرتوتوں کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزا اس وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ذالک، یہ مار، یہ تمہارا مرنا، یہ ذلت کا دن دیکھنا، بما ان اعمال کی وجہ سے ہے، قدمت ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے زیادہ تر گناہوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اگر ہر کوتاہی پر اللہ پکڑ کرے تو انسانیت نام کی چیز دنیا میں رہ ہی نہیں سکتی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا، یہ بھی قرآن میں کئی جگہ اس طرح کی آیتیں ہیں۔ اگر ہر جرم پر اللہ پکڑنے لگے تو کسی انسان کو یا زندہ رہنے کا حق ہی نہیں، کون انسان ہے جو جرم نہیں کرتا، لیکن اکثر گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، زیادہ تر گناہوں کو تو اللہ بخش ہی دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ اپنی حکمت کے تحت کچھ سزا دیتا ہے تو وہ تمہارا اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کدأب آل فرعون، دأب معنی حالت، عادت، دستور، مختلف معنی آتے ہیں۔ کدأب آل فرعون، آل فرعون فرعونیوں، یوں ترجمہ کریں گے، فرعون کی اولاد، مراد وہ ہے جو فرعون کے تابع تھے، اس کے ساتھ چلتے تھے، اس کی قوم کے لوگ تھے۔ کدأب آل فرعون، تقدیر ہے یہاں بھی اصل ہے دأبہم کدأب آل فرعون، ان کی حالت، مکہ والوں کی حالت فرعونیوں کی سی حالت ہے۔ تشبیہ کس میں ہے؟ فی الحال معذب ہونے میں، عذاب پانے میں، سخت عذاب پا رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، ان کی حالت ان لوگوں کی سی حالت ہے۔ تشبیہ اس میں بھی ہے انکار میں، کہ جس طرح فرعونیوں نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے حق دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی شکل میں، پھر بھی وہ اڑے رہے، ایسے مکہ والوں کا حال ہے کہ کھلی ہوئی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کا سچا ہونا دیکھ رہے ہیں، پچھلی زندگی میں تجربہ کر چکے ہیں اور اپنی زبانوں سے صادق اور امین کا خطاب دے چکے ہیں، اب تک بھی اپنی امانت محمد الرسول اللہ کے پاس رکھتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود کفر پر ہی جمے ہوئے ہیں، جیسے فرعونی لوگوں کا حال تھا۔ کدأب آل فرعون، ان کی حالت فرعونیوں کی سی حالت ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی سی حالت ہے جو فرعونیوں سے پہلے گزرے ہیں، فرعون سے پہلے قوم عاد، ثمود، جو اور قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، ان کا حال ہے۔ کفروا بآیات اللہ، فرعونیوں نے، ان سے پہلے کے لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، ان لوگوں نے بھی انکار کیا مکہ والوں نے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے ان لوگوں کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا ہے، یہ تشبیہ ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ طاقتور، سخت انتقام والا ہے، سخت بدلہ لینے والا ہے جب وہ لینا چاہتا ہے، عام حالات میں درگزر کرتا رہتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اس کا جواب اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو حرم مکی کو اور مکہ کو امن والا بنایا تھا، وہاں کوئی عذاب نہیں اترتا تھا، مکے کی قوم قریش سب پرامن تھے، باعزت سے، سارا عالم میں ان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آج یہ ذلت ان کو کیوں اٹھانی پڑ رہی ہے؟ عذاب سے دو چار کیوں ہو رہے ہیں؟
اس کا جواب ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جیسے 13ویں پارے میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بالکل اسی مضمون کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمتیں دیتا ہے ان نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک کہ قوم خود اپنا اندرونی حالات کو خراب نہ کر لے۔ دوسرے انداز میں یوں کہو، جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احسان کیا جاتا ہے، نعمتیں دی جاتی ہیں بندوں کو، جب تک وہ خوبیاں قوم میں باقی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو انعام بھی باقی رہتا ہے۔ جب قوم اپنی خوبیوں کو کھو دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ انعامات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، عام ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں کی وجہ سے تمہیں جو احسان کیا، تمہارے اوپر جو انعام کیا، وہ باقی رہے گا، بلکہ باقی نہیں بڑھے گا اگر شکر گزاری کرو گے، قدردانی کرو گے۔ اور اگر ان خوبیوں کو تم کھو دو جن خوبیوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں دی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ اور یہ قانون جماعت کے لیے بھی ہے، یہ قانون فرد کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون فرد کے لیے بھی، یعنی ایک واحد شخص کے لیے بھی ہے، پوری امت کے لیے بھی ہے، پوری قوم کے لیے بھی ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، اگر کسی صوفی کا، کسی سالک کا پہلے حال بہت اچھا تھا، اب بدتر ہوتا جا رہا ہے، پہلے تہجد کی توفیق بھی ہو جاتی تھی، اب نہیں ہوتی ہے، پہلے رونا دھونا بھی نصیب ہوتا تھا، اب نہیں ہو پاتے، پہلے معمولات پورے ہو جاتے، اب معمولات پورا نہیں ہو رہے، تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ ضرور یہ اس کی کسی اندرونی تبدیلی کا نتیجہ ہے، ضرور کسی اندرونی حالت میں تغیر آیا ہے۔ پہلے یقین اچھا تھا، یا بد نظری سے بچتا تھا، یا جھوٹ سے بچتا تھا، یا حلال کھاتا تھا، اب ان میں کہیں نہ کہیں فرق آیا، یا تو روزی حرام ہونے لگی، یا بد نظری ہونے لگی، یا کوئی اور اندرونی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی انعام تھا، رونے کی توفیق، تہجد کی توفیق، اللہ نے اس کو سلب کر لیا۔ تو فرد کے ساتھ بھی یہی قصہ ہے، جماعت کے ساتھ بھی یہی قصہ ہے۔ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے اور اچانک وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے، اس میں بھی یہی وجوہات نکلیں گی۔ جن خوبیوں کی وجہ سے قوم کو عروج ملا تھا، وہ خوبیاں وہاں سے رخصت ہو گئی ہیں۔ جیسا آپ اپنے میوات پر غور کر لیجئے، کبھی یہ قوم بہت خوددار تھی، کبھی یہ قوم بہت سخی تھی، سخاوت والی تھی، آج وہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں تو ان کی عزت بھی زوال پذیر ہوتی جا رہی، بدنام ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں بدنام ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا، اسی ضابطے کی لپیٹ میں یہ مکے والے آگے۔ اگرچہ مکہ شہر پرامن شہر ہے، وہاں کے باشندوں کو ایک عزت ملی ہوئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے امن دیا ہوا ہے، لیکن آج مکے سے باہر نکال کر ان کو کٹوایا گیا ہے، ذلیل کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں یہ کھو چکے اس کو، تو اللہ نے اپنی نعمت کو لے لیا واپس۔ ذالک بأن اللہ، یہ مار ان پر اس لیے پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو انعمہا، جو انعام اس نے کر رکھا ہے، علی قوم، کسی قوم پر، لم یک مغیرن، چینج نہیں کرتا ہے، بدلتا نہیں ہے کسی نعمت کو، یہاں تک کہ وہ خود ہی بدل لیتے ہیں ان حالات کو جو ان کے اندر ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنی خوبیوں کو وہ کھو دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان انعامات کو واپس لے لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، جانکار ہے، سب حالات سے واقف ہے۔ تو وہ جب کسی پر مار ڈالتا ہے تو وہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کدأب آل فرعون، ان لوگوں کی حالت فرعونیوں کی سی حالت اور ان لوگوں کی سی حالت ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کذبوا بآیات ربہم، فرعونیوں نے بھی اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی تھی۔ فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب۔ وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ قصے پیچھے کئی مرتبہ آ چکے ہیں۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب ہی ظالم تھے، یہ مکے والے بھی ظالم ہیں، فرعونی بھی ظالم ہیں، والذین من قبلہم، جو فرعونیوں سے قبل ہیں وہ سب بھی ظالم تھے۔ یعنی اس پوری تفصیل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جن قوموں کا تذکر آ رہا ہے، ان میں وصف مشترک ہے ظلم، سب میں ظلم پایا جا رہا ہے۔ فرعونیوں نے بھی ظلم کیا، ان سے پہلے کی قوموں نے ظلم کیا، مکہ والوں نے ظلم کیا۔ اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک طرح کا عذاب دیا ہے کہ سب کو ہلاک کر دیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اب تک تذکرہ تھا کافروں کا،
اب ایک نئی قوم کے لیے کچھ آیات ہیں ان کے تعلق سے، جن کو ہم یہود کہتے ہیں۔ آپ کے علم ہے یہ بات کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد یہود کی تھی، اور بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں سیاسی طور پر ان یہود سے معاہدے کیے ہیں، عہد کیا ہے، ان سے بٹھایا ان کو۔ ان معاہدوں میں سے ایک یہ تھا کہ تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں، یعنی اے یہودیو تمہارے پاس بھی آسمانی کتاب تورات ہے، تمہارا معبود بھی اللہ ہے، ہمارا معبود بھی اللہ ہے، ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، کم سے کم ان باتوں میں ہم اور تم برابر ہیں، اس لیے عہد یہ کرو کہ ہم تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے اور تم ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرو۔ تو ان کا ہاں بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، اس بات پر معاہدہ ہوا تھا کہ دشمن اگر آپ کے خلاف آئے گا تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ بوقت ضرورت مالی امداد ہم آپ کی کریں گے۔ یہ سب معاہدے ہوئے تھے، لکھے گئے تھے۔ لیکن بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ جو بھی تھے بار بار عہد کو توڑ دیا کرتے تھے اور خفیہ طور پر کافروں کا ساتھ دیتے تھے، مشرکین کا ساتھ دیتے تھے، مسلمانوں کے جو دشمن تھے ان کی مدد کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے تو وہ کہتے صاحب ہم بھول گئے تھے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ یہ اتنی بڑی بات کوئی بھول جائے، لیکن جھوٹ بولتے تھے کہ ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم سے کوئی معاہدہ آپ کا ہے۔ تو رسول اللہ پھر درگزر فرماتے، پھر کوئی موقع آتا پھر دشمنوں کا ساتھ دیتے۔ تو سن 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو آخری انجام تک پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب بنو قریظہ کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ ان کے جتنے بھی جوان ہیں جو جنگ کر سکتے ہیں سب کو قتل کر دیجیے۔ چنانچہ 19 دن کا محاصرہ ہوا تھا۔ کسی موقع پر قصہ آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل سے سنائیں گے۔ ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو، عورتوں کو غلام باندھی بنا لیا گیا، ان کو یہاں سے نکال کر بھگا دیا گیا۔ تو جتنے بھی یہود تھے آہستہ آہستہ مدینہ سے سب کا اخراج ہوا ہے۔ بنو قریظہ بھی چلے گئے، بنو نذیر بھی چلے گئے، دوسرے لوگ بھی چلے گئے، مدینہ صاف کر دیا گیا تھا۔ ان کے تعلق سے یہ آئے تھے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ تعبیر یوں ہونی چاہیے تھی ان شر الناس، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو کفر پر قائم ہیں اور آئندہ بھی ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں ہے۔ سب سے بدتر انسان وہ ہیں۔ لیکن انسان کا لفظ لائے بغیر دواب کا لفظ آیا۔ دابۃ مانے رینگنے والی چیز، زمین پر جو چلتی ہیں، اس میں جانور بھی آتے ہیں۔ تو یوں کہا جا رہا، آسان لفظ میں سمجھا رہا ہوں، یوں کہا جا رہا ہے کہ جانوروں میں سب سے بدتر جانور کافر ہیں۔ یوں نہیں کہا کہ انسانوں میں سب سے بدتر انسان کافر ہیں، بلکہ جو کفر پر جمع رہے گویا وہ انسانیت کو کھو چکا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں کہ جانور کم سے کم اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ اپنے مالک کا شکر گزار رہتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ اتنا بھی نہیں ہے ان کے اندر اتنی صلاحیت کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے۔ اتنی ساری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، کھلے دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود ہی اپنے معبود کی اور اپنے خالق کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، اس لیے انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ ان کو جانوروں سے تعبیر کیا، اور جانوروں میں بھی بدتر ہیں، جانوروں میں بھی بدتر ہیں۔ اس لیے جانور میں کچھ خوبی تو ہوتی ہے، ان میں تو کچھ خوبی نہیں۔ ان شر الدواب، جانوروں میں بدترین اللہ کے نزدیک الذین کفروا، وہ ہیں جو کفر پر قائم ہیں، جنہوں نے کفر کیا۔ شاید یہ تعبیر صحیح نہیں، کفر بہت سے نے کیا ہے لیکن وہ کفر چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں، تو اب وہ شر الدواب نہیں ہے۔ جو کفر پر قائم ہیں فہم لا یؤمنون، اور آئندہ بھی ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں ہے۔ یہ بنو قریظہ ہیں، بنو نذیر ہیں، یہ کفر پر مبتلا ہیں اور اس پر اصرار کیے ہوئے ہیں، آئندہ بھی ان سے ایمان کی توقع نہیں ہے۔ یہ بدترین جانور ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں لیکن انسانیت کھو چکے ہیں۔ بنو قریظہ ہی کیوں مراد ہے؟ اس لیے کہ آگے چل کر آ رہا ہے الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے۔ اس یعنی قید کی وجہ سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عام کافروں کے لیے بات نہیں ہے، اس آیت میں عام کافروں کے لیے 9 پارے میں آ چکا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو کفر پر قائم ہیں، فہم لا یؤمنون، آئندہ بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے بار بار معاہدہ کیا ہے، جن سے آپ نے بار بار معاہدہ کیا ہے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں کرتے ہیں، وہم لا یتقون، وہ ذرا بھی انجام سے نہیں ڈرتے ہیں۔
کہ راز کھل جائے گا، پھر مسلمان ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے، ہم قتل کیے جائیں گے، غلام اور باندی بنا لیے جائیں گے، اس انجام سے بھی نہیں ڈرتے، آخرت کے انجام سے بھی نہیں ڈرتے، یعنی عقلی کوتاہی بھی کر رہے ہیں، ایمان تو ہے ہی نہیں، عقل کے اعتبار سے بھی کوتاہی کر رہے ہیں۔ ورنہ ان کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان روز بروز طاقت پا رہا ہے، مدینے میں طاقت ان کی بنتی جا رہی ہے، جس دن ہمارا بھانڈ پھوٹے گا تو کیا بنے گا؟ تو عقلی اعتبار سے کم مسلمانوں کے ساتھ چپکے رہتے، اس لحاظ سے کہ وہ بھی اہل کتاب، مسلمان بھی اہل کتاب، محبت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرو، محمد رسول اللہ ترقی پا رہے ہیں، طاقت بنتی جا رہی ہے تو بھی ان کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ناعقلی کر رہے ہیں۔ تو فہم لا یتقون کا دوسرا ترجمہ یہ الذین عاہدت منہم، جن سے آپ بار بار معاہدہ کر چکے ہیں، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ آخرت کا خوف بھی نہیں کرتے ہیں، وہم لا یتقون، وہ انجام سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ سب ترجمہ کیے ہیں لوگوں نے۔ اب ہدایت آ رہی ہے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر آپ ان پر قابو پائیں جنگ میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں پر قابو پا جائیں کسی جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تشرید کے معنی آتے ہیں لوگوں کو منتشر کر دینا، جیسے بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے اور پولیس والے ڈنڈے بجاتے ہیں تو سب بھاگتے ہیں ادھر ادھر، نہ شمال دیکھیں گے، نہ جنوب دیکھیں گے، نہ دیوار دیکھیں گے، کود کاٹ کے بھاگ جاتا ہے، پورا مجمع منتشر ہو جاتا ہے، اس کو تشرید کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس کا مطلب یہ فَشَرِّدْ بِهِمْ، کسی جنگ میں اگر آپ ان بنو قریظہ پر، ان یہود پر قابو پا جائیں تو ایسی مار ماریں کہ ان کے جو بعد والے ہیں وہ سب بھی منتشر ہو جائیں، ڈر کے خود ہی مدینہ خالی کر دیں۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ، ایسی سزا ان کو دیں تاکہ دوسرے یہود کبھی ہمت بھی نہ کریں آپ کی عہد کے خلاف کرنے کی۔ شرید کا لفظ اس لیے استعمال کیا، ورنہ تو فَضْرِبْهُمْ یہ ہونے چاہیے، مارو ان کو، قتل کرو ان کو، لیکن وہ لفظ نہ لا کر شرید کا لفظ لا کر اشارہ کیا ہے کہ منتشر کرنا مقصد ہے، بھگاؤ ان کو یہاں سے، نکالو، مدینے میں نہیں رہیں گے، اور ان کو عبرتناک سزا دو جس سے لوگ عبرت پکڑ کے خود ہی مدینہ خالی کریں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، پس اگر آپ ان پر قابو پا جائیں جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو آپ ان کے ذریعے من خلفہم، ان کے پچھلے والوں کو منتشر کر دیجیے، بھگا دیجیے یہاں سے، لعلہم یذکرون، تاکہ آئندہ کے لوگ بھی نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اگر آپ کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ کریں، آپ کو لگتا ہے کہ فلاں قوم سے معاہدہ ہے، لیکن قرائن ایسے ہیں، حالات اور آثار ایسے ہیں کہ شاید وہ اپنا عہد پورا نہیں کرے گی، کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ عہد کو پورا کیجئے اور چاہے تو آپ عہد کو ان کو اطلاع کر کے توڑ دیجئے کہ ہمارا تمہارا جو معاہدہ ختم ہے آج کے بعد، لیکن اطلاع ضرور کر دیجئے۔ اگر آپ نے اطلاع نہیں کی اور بغیر اطلاع کے آپ نے ان پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع کر دی تو یہ خیانت ہے، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کافروں سے اصل میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ سمجھائی جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس زمانے میں قبیلے ہوتے تھے، خاندان ہوتے تھے، اور ان سے آپس میں صلح ہوتی تھی، معاہدے ہوتے تھے کہ تم ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے، ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ضرورت پڑے گی تو تم ہمارے ساتھ مل کر جنگ کرو گے، مال کی مدد کرو گے، اس طرح باقاعدہ لکھی جاتی تھی دستاویز۔ تو ایسے ہی کسی قوم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی معاہدہ ہو، پھر حالات سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نبھانے والے نہیں ہیں بلکہ وہ عہد کے خلاف کرتے رہتے ہیں، تو آپ بھی اپنی طرف سے عہد کو توڑ دیجئے۔ توڑ دے ایک مطلب اطلاع کر دیجئے کہ ہم آئندہ اب اپنے عہد پر قائم نہیں ہیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اگر آپ کو اندیشہ ہو، من قوم، کسی قوم سے، کس چیز کا اندیشہ؟ خیانتاً، عہد شکنی کا، وعدہ خلافی کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو آپ بھی ان کی طرف پھینک دیجئے، پھینک دیجئے مطلب اطلاع کر دیجئے، علی سوا، اسی طریقے پر، جیسے انہوں نے عہد کو توڑ دیا آپ بھی اسی طریقے پر عہد کو ان کی طرف واپس بھیج دیجئے اور کہہ دیجئے ہم اب تمہارے عہد پر قائم نہیں ہیں، ہم کبھی بھی تم سے جنگ کر سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ترمذی میں روایت آتی ہے، ایک قوم سے سالانہ معاہدہ ہوتا تھا، سال کا، ہر سال، کہ اس سال ہم اور تم جنگ نہیں کریں گے، یہ شرائط ہیں، فلاں فلاں ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت امیر معاویہ کا خیال ایسا ہوا کہ آئندہ سال ہمیں معاہدہ نہیں کرنا ہے اور ان قوم سے ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ جب سال کی اخیر تاریخیں چلی کہ 2 4 5 دن میں 10 دن میں سال پورا ہونے والا ہے،
تو حضرت امیر معاویہ اپنا پورا بڑا لشکر لے کر اپنے ملک سے روانہ ہوئے تاکہ سرحد پر ہم پہلے سے پہنچ جائیں، اور جیسے ہی سال پورا ہوگا حملہ کر دیں گے، ان لوگوں کو تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ سوچ کر امیر معاویہ بڑا لشکر 1,00,000 آدمی تقریباً تھے، ان کو لے کر روانہ ہوئے، لیکن سال پورا ہونے میں بھی ہفتہ 10 دن باقی ہیں۔ ذہن میں پلان کیا ہے کہ وہ لوگ ابھی دھوکے میں رہیں گے، کبھی تو سال پورا ہوگا، دیکھا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ یہ ہے کہ جیسے ہی سال پورا ہونے کا وقت قریب آئے گا تو ہم سرحد پر پہنچ چکے ہوں گے، سال پورا ہونے کے بعد اگلے سال کوئی معاہدہ نہیں کریں گے اور ہم جنگ کر سکتے ہیں، ہماری تیاری مکمل ہے، ہم پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے، اس لیے لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ جب درمیان میں لشکر جا رہا ہے تو ایک گھوڑے پر سوار آدمی آیا اور وہ چلاتا آ رہا ہے کہ وفا عہد کا پورا کرنا لازم ہے، لا غدر، اسلام میں دھوکہ دہی نہیں، اسلام میں دھوکہ دہی نہیں۔ دھول اڑتی آ رہی ہے، ایک آدمی گھوڑے پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، لشکر میں آواز سنائی دی، امیر معاویہ نے بھی سنی، لشکر روکا، پوچھا تحقیق کرو کون ہے، تو گھڑ سوار کو لایا گیا، تو بعض روایتوں میں عمر ابن عباسہ، کسی نے کچھ اور نام بیان کیا، وہ آئے، صحابی تھے وہ، پوچھا کیا بات ہے، کیوں کہہ رہے ہیں آپ عہد شکنی نہیں کرنی چاہیے، عہد کو پورا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر ابن عباسہ نے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک عہد پورا نہ ہو جائے اس کے لیے تیاری بھی عہد شکنی میں شامل ہے۔ تو امیر معاویہ کا یہ تاریخی کارنامہ ہے کہ ایک صحابی کی خبر پر انہوں نے پورے لشکر کو واپس اپنے ملک روانہ کر دیا، سرحد پہ بھی نہیں لے گئے، وہیں سے واپسی کا ارادہ فرما لیا اور اپنے ملک شام واپس آ گئے۔ جب سال پورا ہو گیا تب اطلاع کی، تو اس پر یاد آ رہا فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، پیشگی اطلاع ضروری ہے کہ اب ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم کبھی بھی تم سے جنگ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا تھا، خود تشریف نہیں لے گئے سن 9 ہجری میں حج کرنے کے لیے، پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا تھا، کچھ 4 باتوں کا اعلان کرنا تھا، ان میں سے ایک یہ تھا، حضرت علی کو بھیجا اور جا کر کہا کہ عرفات کے میدان میں ایسے ہی جب پھر مزدلفہ میں اکٹھے ہوں گے سب لوگ، وہاں اعلان کر دینا کہ جن لوگوں سے ہمارا کچھ معاہدہ ہے اور اس میں پورا ہونے میں کوئی مدت باقی ہے تو ہمارا اور ان کا معاہدہ مدت تک ہے، آئندہ نہیں رہے گا، اور جن سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، ہم 4 مہینے کے بعد کسی سے بھی جنگ کر سکتے ہیں، یہ اعلان کروا دیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سورہ برات میں انشاءاللہ بھی چند آیتوں کے بعد آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں یہ اعلانات کروائے ہیں کہ جن لوگوں سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے اور اس معاہدہ کے پورا ہونے میں کچھ ٹائم باقی ہے تو ہمارا ان کا معاہدہ اس ٹائم تک ہے، اور جن قبیلوں سے ہمارا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے ان کو بھی ہم 4 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد پھر ہم کسی سے بھی جنگ کر سکتے ہیں، دھوکے میں مت رہنا۔ تو یہ واقعہ اور قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کسی سے معاہدہ ہو جائے تو اس کی تکمیل کرنی چاہیے، اور اگر سامنے والا ہی معاہدے کو توڑ دے تو آپ بھی اطلاع کیجیے، معاہدہ پورا ہونے سے پہلے آپ جنگ نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ تو وہ خیانت میں شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ خائنین کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ اندیشہ کریں کچھ لوگوں سے خیانت کا، فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ، تو ڈال دیجئے ان کی طرف ان کے عہد کو، عَلَى سَوَاءٍ، برابر سرابر، لفظی ترجمہ یہ اسی طریقے پر جیسے انہوں نے عہد کو توڑا آپ بھی توڑ سکتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، عہد کے توڑنے والوں کو، وفا نہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب پھر بات لوٹ رہی ہے بدر کے تعلق سے ہی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بدر میں 70 مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے، 1000 آئے تھے تقریباً، تو باقی تو سب بچ گئے، بھاگ گئے، ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ جو کافر بچ گئے ہیں وہ یوں نہ سمجھے کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے ہم ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اللہ کی طاقت بڑی مضبوط ہے، پھر دوبارہ آؤ گے، پھر اللہ تمہیں پکڑے گا، اس لیے اللہ نے ایک چانس دیا ہے، غور کر لو، فکر کر لو، یہ نہیں کہ بھائی بچ گئے لاکھوں پائے، اے کافروں جو جان بچا کر نکل گئے تو یہ مت سمجھنا کہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے ہیں، اللہ کی پکڑ پھر آ سکتی ہے، پھر دوبارہ میدان میں تمہیں لا کے کھڑا کر سکتا ہے، اس وقت نہیں تو دوبارہ مرو گے، اس لیے اس سے پہلے ایک چانس ہے، غور کر لینا اپنی زندگی پر۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر گمان نہ کریں، سبقوا کہ وہ بچ نکلے، کافر جو بچ گئے تھے ان سے کہا جا رہا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ گمان نہ کریں، سبقوا کہ وہ بچ گئے، محمد الرسول اللہ اور اس کے قافلے سے آگے نکل گئے، بچ گئے، یہ نہ گمان کریں۔
इन्नहुम ला युअजिज़ून अल्लाह, मफ़ूल मुक़द्दर है, वो यकीनन अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। अल्लाह की तदबीर फिर खींच के लाएगी उनको, और फिर इस तरह वो कटेंगे मरेंगे। उससे पहले गौर कर लो, इन्नहुम ला युअजिज़ून, बेशक वो आजिज़ नहीं कर सकते, यानी अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, अल्लाह की तदबीर काम करेगी। फिर मुसलमानों से कहा जा रहा कि तुम्हारी मदद हो गई, फरिश्ते उतारे अल्लाह ताला ने, और बाद मरतबा तो ऐसा हुआ कि तुमने तलवार सिर्फ बराए नाम चलाई है, फरिश्ते की तलवार ने गर्दन काट दी है काफिर की। जीत हो गई, अल्लाह की ताकत से हो गई, नुसरत से हो गई। तुम तो 313 थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब असबाब की दुनिया में तुम हमेशा इसी के आदी होकर बैठे रहो कि अल्लाह ही कर देगा जो कुछ करेगा, और तुम अपनी तरफ से कोई तैयारी ना करो। इस असबाब की दुनिया में तैयारी करो। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, अब तक जो अल्लाह ने मदद की कर दी। अल्लाह ने वादा किया था, बेसरसामानी के बावजूद तुम जीत गए। मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था, इतना कमज़ोर हाल था कि 8 तलवारें थी पूरे लश्कर में, तो लकड़ियों से लड़ाई कर रहे हैं, डंडों से लड़ाई कर रहे हैं। अल्लाह ने उन लकड़ियों को ही तलवार बनाया। ऐसे मौजिज़ात भी ज़ाहिर हुए बदर के मौके पर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, मदद तो अल्लाह ही करता है बेशक, इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन असबाब की दुनिया में समंदर में रास्ता निकालने के लिए बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम से लाठी मरवाई जाती है, वरना तो अल्लाह ताला अपने हुक्म से कहता समंदर रास्ता दे दे, तो समंदर तो रास्ता दे देता। लेकिन बहाने के लिए क्या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा लाठी मारो, तो उन्होंने लाठी मारी तो समंदर में रास्ते बने। यानी कुछ तो हाथ पाँव मारने ही पड़ते हैं, तब अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार फरमाता है। वअइद्दू लहुम, ए मुसलमानों उनके लिए तैयारी करो, मस्ततअतुम, जितना तुमसे हो सके। क्या तैयारी करें? मिन कुव्वतिन, ताकत। अब लफ्ज़ी तर्जुमा छोड़कर, ए मुसलमानों उनके लिए जितना तुमसे हो सके ताकत तैयार करो। ये मिन कुव्वतिन ऐसा आम लफ्ज़ है जो हर ज़माने में सादिक़ आएगा। उस ज़माने में ताकत क्या था कि आदमी तीर चलाना जानता हो, तलवार चलाना जानता हो, कबड्डी जानता हो, पछाड़ देता हो। अब इस ज़माने में कबड्डी से क्या हो रहा है, अब तो गोलों से लड़ाई होती है, टैंक से लड़ाई होती है, बम से लड़ाई होती है। मिन कुव्वतिन का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया, जो हर ज़माने के लिहाज से जो भी ताकत वाली चीज़ है, ए मुसलमानों उनको मुहैया करो। यानी सिर्फ़ ये नहीं कि तुम लोग पढ़ लिख गए, नमाजी बन गए, तस्बीह वाले बन गए, बल्कि सियासत में भी क़दम रखो और अपनी एटमिक ताकत मजबूत करो। और उससे ये मकसद नहीं तुम जंग जीतोगे, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, सिर्फ कुव्वत मुरहिबा कहते हैं इसको, कुव्वत मुरहिबा, जो दुश्मन पर रौब डाले रखे। एटमी ताकत कह लीजिए अब समझने के लिए। ए मुसलमानों एटमी ताकत बना कर रखो, उससे तुम्हारा एक दबदबा, एक रौब कायम रहेगा काफिरों पर, वो तुम्हारी तरफ आँख उठाकर नहीं देखेंगे। अफसोस के साथ ये बात कही जाती है कि इस्लामी जितने मुल्क हैं उनमें सिर्फ़ एक पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, किसी के पास एटमी ताकत नहीं। हालांकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है। अगर सब मिलकर भी ताकत बनाना चाहें बहुत बड़ी ताकत बना सकते हैं, लेकिन अपने अपने रजवाड़ों में लगे हुए हैं। किसी के पास अपनी ताकत नहीं, इसलिए सब खा जाने के लिए मुंह खोले हुए हैं। अगर इनके पास एटमी ताकत होती तो सारी दुनिया के मुसलमानों को एक हौसला मिलता, एक ताकत मिलती, हमारे आदमी के पास ताकत है। वो एटमी ताकत सिर्फ दिखाने के लिए है, उसकी नौबत कभी कभी आती है, डर लगा रहता है भाई इनके पास तो एटम है, कभी भी कुछ कर सकते हैं, भाई इनके पास तो एटम है, कभी भी कुछ कर सकते हैं। कभी नौबत आएगी तो होगा, लेकिन होता जाता कभी नहीं, बस ताकत बना कर रखी रख जाती। उसी को कुरान कह रहा है, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, आगे आ रहा तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम, जिसके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मन को और अपने दुश्मन को डराए रखो। ऐसी ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए, एटमी ताकतें तुम्हारे पास होनी चाहिए। वअइद्दू लहुम, तैयारी करो उनके लिए, मस्ततअतुम, जितनी तुमसे हो सके, मिन कुव्वतिन, ताकत, व मिन रिबातिल खैल, और पले हुए घोड़े। घोड़ों की ताकत तो आज भी मुसल्लम है, घोड़ों की फ़ौज आज भी होती है, तो रबीत की जमर रिबात है, ऐसे घोड़े जो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हों। उर्दू मुहावरे उनको कहते हैं पाले हुए, सधाए हुए। व मिन रिबातिल खैल, सधाए हुए, पाले हुए घोड़े तुम्हारे पास होने चाहिए। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जिसके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मन को, व अदुव्वकुम, और अपने दुश्मन को डरा सको। और यही नहीं, व आखरीन मिन दूनिहिम, इनके अलावा कुछ और दूसरे भी हैं जिनको तुम नहीं जानते हो, अल्लाह जानता है। कुछ छुपे दुश्मन भी हैं जो अभी तक मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जब वो तुम्हारी कमज़ोरी महसूस करेंगे तो वो भी बाहर निकल कर आएंगे, छुपे हुए सांप, जिनको अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते हो। वो कौन है? यहूदी थे, नसरानी थे, जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। ताकत बनाए रखो ताकि दबे ही रहें। ऐसे आइंदा ज़माने के एतबार से रूस है,
یورپ ہے، امریکہ ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے سانپ باہر نکل کر آئیں گے۔ اگر تمہارے پاس سے پہلے سے طاقت ہے تو یہ سب دبے ہی رہیں گے، ورنہ تو کمزوری محسوس کر کر کے باہر آ جائیں گے سب۔ ترہبون بہ، جس کے ذریعے تم دبائے رکھو، مرہوب خوف زدہ رکھو، دبدبہ بنا کر رکھو اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ کچھ اور دوسرے بھی ہیں، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ طاقت بنے گی پیسوں سے، یوں ہی تھوڑی بن جائے گی، اس لیے اب اس کی ترغیب، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، جو کچھ بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پورا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی مال کو ضائع ہونا مت سمجھنا اس کو کہ سب پیسے اکٹھا کرو، جہاد کی تیاری کرو، آلات اور حرب کے جو سامان ہے وہ مہیا کرو، ایٹمی طاقت بناؤ، تو وہ پیسے سے ہی تو آئے گا۔ جب مسلمان سرمایہ کاری کر کے اس میں لگا دے گا تو بظاہر لگ رہا ہے سارا پیسہ گیا ہمارا، تو اللہ فرما رہا ہے یوفی الیکم، پورا پورا لوٹا دے گا۔ آخرت میں لوٹائے گا وہ تو طے ہے، وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی لوٹا دے گا۔ جب تمہیں فتح ملے گی تو غنیمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ زائد ہی لوٹائے گا۔ جب تمہارے پاس طاقت ہوگی اور ہر جگہ جاؤ گے فتح تمہیں ملے گی تو مال غنیمت بھی تو آئے گا، جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا وہ واپس لوٹ کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ لیکن پہلے سرمایہ کاری کر کے لگاؤ، جب لگاؤ گے تو نفع لوٹ کر آ جائے گا۔ یوفی الیکم وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے راہ خدا میں، یوفی الیکم، وہ تمہاری طرف پورا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے سر پیسے لگوا دیا اور تمہیں واپس نفع نہیں ملا۔ اللہ ضرور وعدہ کرتا ہے غنیمت کی شکل میں تمہیں لوٹا دے، آخرت کا اجر و ثواب تو بات کی چیز ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکتے ہیں تو اے پیغمبر آپ بھی صلح کر لیجئے۔ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں جو دہشت پھیلائے، بلا وجہ مارتا رہے، کاٹتے رہے، پیٹتے رہے۔ اور اگر کافر صلح کے لیے آمادہ ہو جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صلح کر لیجئے۔ یعنی اگر یہ چھیڑے نہیں کسی کو اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہیں، ہمیں کیا مطلب ہے۔ اور اگر وہ شانتی سے نہیں رہتے ہیں، ہمارے اسلام کو ہمیں صدمہ پہنچاتے ہیں، تو تم جنگ کرو، ان سے مقابلہ کرو۔ یہ تو وہی ہے جیسے ہمارا بدن ہے، کہیں اس میں پھوڑا نکل آئے تو ہم مجبوری میں آپریشن کرواتے ہیں، کٹوا کے اس کو پھینکوا دیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ ہمارے برادران وطن ہیں، خود سکون سے رہو، ہمیں بھی سکون سے رہنے دو، اور اگر تم ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کرو گے تو مسلمان تمہارا علاج کریں گے، آپریشن کریں گے۔ لیکن اگر کوئی قوم سمجھدار ہے اور اپنے کفر پر رہتے ہوئے وہ صلح کے ساتھ رہنا چاہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو رہنے کا اور جینے کا حق دے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھک جائیں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو اے پیغمبر آپ بھی ان کی صلح کے لیے جھک جائیے۔ اور یہ امر اختیاری بتایا ہے مفسرین نے، واجبی نہیں، رسول اللہ کا اختیار ہے، چاہے صلح کر لیں چاہے تو جہاد کریں ان سے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَهُوَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اب اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ کوئی قوم مسلمانوں سے صلح کرے اور اس صلح کا جھانسا دے کر وہ اصل میں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو رسول اللہ کو تسلی دی گئی، اس سے خطرہ نہ کرنا کہ وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو مسلمان اور اس زمانے کے اعتبار سے رسول اللہ اور صحابہ صلح کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس صلح کے پردے میں دھوکہ بھی ہو، مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال کے وہ اپنی تیاری کریں اور پھر اچانک حملہ کریں، ہو سکتا ہے یہ چال بازی وہ کر رہے ہیں، تو اس کا خوف نہ کرنا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اللہ کا حکم اللہ کے حکم کا لحاظ کر کے صلح کیے تو اللہ ہی آئندہ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ کافر آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر رہے ہیں صلح کی پیشکش کر کے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو یقیناً اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیسے کافی ہے؟ جیسے بدر میں کافی ہو گیا تھا، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، وہی تو ہے اللہ جس نے آپ کو طاقت دی تھی اپنی مدد کے ذریعے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے ذریعے۔ طاقت تو اللہ نے پہنچائی ہے لیکن مؤمنین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ وہی تو ہے اے محمد جس نے آپ کو طاقت دی تھی اپنی قوت سے اور مسلمانوں کے ذریعے۔ حالانکہ مسلمان تو 313 ہی تھے، لیکن اللہ نے بہرحال مدد دی تو ان مومنین کو حوصلہ بڑھایا کہ دیکھو اے پیغمبر آپ گھبرانا نہیں، اللہ پھر ان اہل ایمان کو آپ کے ساتھ کھڑا کر دے گا، آپ کو پھر اللہ طاقت دے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، وہی تو ہے جس نے آپ کو طاقت دی تھی بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ذریعے، وہ بالمؤمنین، اور مؤمنین کے ذریعے۔
اب مومنین 313 تھے، لیکن اتنی بڑی طاقت اور پاور ان کو کیسا حاصل ہوا؟ ان کا آپسی جوڑ، مسلمانوں کی آپسی محبت۔ اگر سب مل جائیں تو طاقت بنتی ہے، منتشر ہو جائیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ جیسے بہت سے بوڑھے بڑے مثال دیتے رہتے ہیں کہ لکڑیاں یا سینک لے لو، ان کو ایک ساتھ باندھ دو تو ایک طاقت بن جاتی ہے، الگ الگ سینک کو تو بچہ بھی توڑ دے گا۔ یہ جو 313 تھے اپنے دلوں کے اعتبار سے آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور یہ اللہ کا فضل تھا۔ اے پیغمبر، اگر آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ایک ایسی جماعت تیار کریں کہ ان کا دل آپس میں محبت سے جڑا رہے تو آپ کے لیے ممکن نہیں تھا، کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو محبت سے جوڑا رکھا تھا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں اتفاق ڈال دیا تھا۔ ایک ترجمہ، اللہ نے ان کے قلوب میں الفت ڈال دی تھی، سب ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ ہم نے سب نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا، دوسرے کی خاطر پیاس کی وجہ سے جان دے دی، تڑپ رہا ہے، گرا ہوا ہے، جان نکلنے کے قریب ہے، پانی لے کر آ رہا چچا زاد بھائی، اس کا نہیں شاید مجھ سے زیادہ حقدار وہ ہے، اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا شاید وہ زیادہ حقدار ہے، واپس لوٹ کر آئے تو سب کی جان نکلی ہوئی تھی۔ کس سامنے سن رکھا فضائل اعمال، یہ ترجیح جو ان میں تھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ، اس نے ان کو جتایا ہے، اس سے ان کو طاقت ملی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اور یعنی اتفاق ڈال دیا۔ لو انفقت، اگر آپ خرچ کر دیں، ما وہ سب بھی جو زمین میں ہے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں مال دولت ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، سونا ہے، چاندی، یہ سب ہے، اے محمد جن چیزوں پر آپ کا اختیار ہے ان سب کو بھی اگر آپ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ہی ان کے دلوں میں اتفاق ڈالا ہے، اللہ نے ہی ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مومن آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کافی ہے، اصل تو کافی اللہ ہی ہے، لیکن جو آپ کے صحابہ ہیں وہ بھی اپنی جان آپ پر قربان کر کے اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ قوت والے اور ایسے آپ پر فدا کار صحابہ یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ جب ضرورت پڑے گی اللہ ان کو حوصلہ دے گا، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود تھوڑی آئیں گے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ کار کے طور پر ان صحابہ کو استعمال کرے گا، تو ان کی تعریف کی گئی، ان کا حوصلہ بڑھایا گیا کہ اے پیغمبر اللہ کے لیے کافی ہے، اور وہ مومن جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی صلح کی پیشکش کرے تو آپ صلح کر لیجئے، اور اس کے اندر یہ خطرہ ہو سکتا ہے دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اس کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے جیسے پہلے مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سننے والوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔